قرآن مجید فرقان حمید سورہ حشر 28واں پارہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ فرمایا جو میرا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اچھا اب میری بات جو میں کرنے لگا ہوں بڑے غور سے سننا، بندہ جتنی بھی ہیرا پھیری کرتا ہے اولاد کے لیے کرتا ہے۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ اور دوستان نو راضی کرنے واسطے شراب پیندا جوا کھیلدا، وہ کہنے آج ہارنا شرابی او مت گھبرا، ہم تیرا ساتھ نہیں چھڈے، اسی تیرے نال مران گے۔ کیوں جی جدوں مر جانے پھر نال مردے نے، پھر کہنے لے چلو کہ بو نہ لو کڈو باہر۔ حضرت جی گل صحیح ہے یا غلط؟ میاں محمد رحمت اللہ کیا لکھتے ہیں، کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہ لئی سے تو پاپ کماندا۔ ارے جس اولاد کی خاطر تو رب کو ناراض کرتا تھا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تیرے گھر والے کدھر ہے؟ کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہ لئی سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مران کے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نہیں۔ ارے سارے خیر خواہ قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ اونچی بول دو یار، اور اونچی آواز سے بولو، سارے خیر خواہ دفن کر کے آ جائیں گے، کوئی خیر خواہ قبر میں ساتھ نہیں جائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں کہ قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے۔ اور میدان معاشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرمائیں گے۔ اب میں ہاتھ باندھ کر ایک سوال کروں گا، ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں، آواز کم ہو گئی ہے۔ آپ کہیں گے جی خوش کیسے ہوں گے؟ تو بھائی پہلے یہ دیکھو آپ ناراض کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت صاحب آپ بتلاؤ، آپ کا بیٹا آپ کی بات نہ مانے، آپ اپنے بیٹے سے خوش ہوگے ناراض ہوگے؟ اونچی بولو یار۔ استاد کی بات شاگرد نہ مانے، استاد بھی شاگرد سے، پیر کی بات مرید نہ مانے، پیر بھی مرید سے، تو نبی کی بات امتی نہ مانے تو بھائی نبی کی بات ماننا شروع کر دو، میرے آقا راضی ہو جائیں گے۔ چلے سرکار کو راضی کرنے کا ایک نسخہ بھی بتلا دوں، عمل کر لو گے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی، اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں۔ حضرت صاحب آپ رات کے پچھلے پیر اٹھو، آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ اگر آپ کی ٹھنڈی ہو رہی ہیں تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی؟ اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر تھوڑا سا آواز سے مجھے جواب دیجئے گا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں اونچی بولو، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، خونی رشتوں کو قطع کرتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں دے، خدا را جس نبی کا میلاد مناتے ہو
آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کرو، یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے۔ بھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے، ارے یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہیں اور لانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ جو اس تحفے کو ضائع کرے گا اس سے رب راضی ہو جائے گا، اس کا محبوب راضی ہو جائے گا؟ تو ہم یہاں آئے کاہے کے لیے؟ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہی یہی ہے، ہم سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ چلے حضرت صاحب میری بات ابھی بھی سمجھ نہیں آئے، میں اپنی نہیں منواتا، آپ کی مان لیتا ہوں۔ جو آپ فیصلہ کر دو گے میں مان لوں گا یار، لیکن جو فیصلہ آپ کرے اس کو آپ نے بھی اس پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ لو جی حضرت جی تسی فیصلہ کرنا، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ سارے اونچی آواز سے بولو، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی، اونچی بولو، نماز جنت کی۔ لو حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب ایڈمٹ کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے بغیر چابی کے میں جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ اچھا اگر آپ ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اونچی بولو یار۔ حضرت صاحب ابھی چند دن پہلے بارشیں بڑی ہوئیں، ہمارے علاقے کے ٹرانسفارمر جل گئے، وابڈا والوں نے کہا جی 3 دن تک بتی نہیں آئے گی۔ یار لوگ گھر چھوڑ کے اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلے گئے۔ میں نے کہا دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرو گے یار؟ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اگر نہیں کر سکتے تو بھی دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے جنت کا بندوبست کرو۔